اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے جو کچھ ان کے اندر کوئی خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ بتا دیا تھا. یہ بات یاد رکھیں، وہ تو تعارف تو ہو گیا نا. چلیں یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی مذہب جب اپنی اصل سے کٹ جاتا ہے یا اس کو اس کی بنیادی جو ماخذ ہیں ان کے اندر تحریف ہو جاتی ہے، تبدیلی، تو لا محالہ ان کے عقائد اور نظریات کے اندر چینجنگ آ جاتی ہے. یہودیوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. ان کا جو مذہبی لٹریچر ہے وہ کئی دفعہ جو ہے وہ گم ہوا ہے. ان کا مذہبی لٹریچر جو ہے نا وہ ہے تناخ، اور دوسری چیز ہے تالمود. تناخ جو ہے نا یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: تورا، نبیم اور کتبیم. انہوں نے کیا کیا ہے، جو ان کا مذہبی متن ہے اس کا نام انہوں نے تناخ رکھا ہے، یا اس کو تنک کہتے ہیں. دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. ان کا جو مذہبی لٹریچر ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. یہ جو آپ بائبل دیکھتے ہیں نا، اس بائبل کے اندر ایک عہد نامہ جدید اور ایک عہد نامہ قدیم ہے. جو عہد نامہ قدیم ہے نا یہ یہودیوں کی تقسیم نہیں ہے. عہد جدید اور یہ عیسائیوں کی تقسیم ہے. اور ہمیں جو بائبل ملتی ہے نا یہ وہ بائبل ہے جو عیسائیوں کی طرف سے شائع شدہ ہوتی ہے. یہودی اپنے مذہبی جو عہد نامہ قدیم ہوتا ہے نا یہ یہودیوں کے ہاں معتبر ہوتا ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی معتبر ہے، جبکہ جو عہد نامہ جدید ہے وہ صرف عیسائیوں کے ہاں معتبر ہے. اچھا، جس کو عیسائی عہد قدیم کہتے ہیں، عہد عتیق کہتے ہیں، پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، یہودیوں کی وہ کتابیں ان کو وہ تناخ یا تنک کہتے ہیں، اور وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. یعنی وہ 39 کتابیں جو ہیں وہ 3 حصوں پر انہوں نے مشتمل کی ہوئی ہیں. وہ کیا؟ تورا کی 5 کتابیں ہیں، نبیم کی 17 کتابیں ہیں، کتبیم بھی 17 کتابیں ہیں. تورا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے شریعت. تو یہ ان کی جو شریعت کی کتاب ہے نا اس کو وہ تورا کہتے ہیں. اور یہ 5 کتابیں ہیں. کتنی کتابیں ہیں؟ 5 کتابوں کے مجموع. جو پہلی 5 کتابیں ہیں نا، پیدائش، خروج، اخبار، اور اسی طرح جو ہے استثناء، گنتی اور استثناء، یہ 5 کتابیں. ان 5 کتابوں کے مجموعے کا نام انہوں نے تورا رکھا ہوا ہے. ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ تورا جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب ہے. لیکن یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ تورا جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذاتی تصنیف ہے. یہ انہوں نے 5 کتابیں خود لکھی تھیں. اس کے اندر جو ہے نا وہ جو اللہ تعالیٰ نے تختیوں کے اوپر احکامات لکھ کر دیے تھے نا، 10 حکم، وہ اس کے اندر موجود ہیں. وہ جو اللہ نے لکھ کر دیے تھے نا تختیوں کے اوپر وہ 10 حکم تھے بس. باقی جو 5 یہ کتابیں بن گئی ہیں نا یہ موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھی ہیں. یہ کن کا نظریہ ہے؟ یہودیوں کا بھی نظریہ ہے اور عیسائیوں کا بھی نظریہ ہے. تو دونوں کا رد کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے وزنی اور سب سے واضح دلیل ہے نا وہ ہے تورا کی آخری کتاب ہے استثناء. 5ویں کتاب کا نام کیا ہے؟ استثناء. اس کا باب نمبر ہے 34، آخری چیپٹر. اس کا آخری چیپٹر نکالیں. آخری چیپٹر جب آپ نکالیں گے نا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے کہ موسیٰ مواب کے ملک میں گیا اور وہاں پر جا کر اس نے یہ چیز دیکھی، یہ چیز، اور وہ وہاں پر فوت ہو گیا اور اس کی قبر وہاں پر ہے، اور آج تک کسی کو اس کی قبر کا علم نہیں ہے. کوئی بھی مصنف یہ لکھ سکتا ہے.
میں فلانی جگہ پر گیا، میں نے وہ کام کیا اور میں وہاں پر مر گیا اور میری قبر آج تک کسی کو کوئی مصنف لکھ سکتا ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعد میں کسی نے جمع کی ہیں، باتیں لکھی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا کر دیا، اس کو منسوب کر دیا ہے۔ اس لیے جو مسلمانوں کا نظریہ ہے نا ان کتابوں کے بارے میں، وہی صحیح ہے کہ یہ تورا نہیں، اس میں تورا ہے، یہ توریت نہیں، اس میں توریت ہے۔ جیسے آپ یہ رجسٹر لکھتے ہیں، اس کے اندر کئی باتیں لکھتے ہیں، اس کے اندر آپ قرآن کی آیتیں بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن نہیں، اس میں قرآن ہے، کیونکہ اس کے اندر قرآن کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں۔ یہ تورا نہیں، اس میں توریت ہے، تورات کی کچھ باتیں آج بھی اس کے اندر کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ تو جب آپ اس کا آخری چیپٹر نکالیں گے کتاب استثناء کا، تو وہاں پر آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ بھی ملے گا، ان کی قبر کا تذکرہ ملے گا، اور قبر کے بارے میں آج تک کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، یہ کوئی بھی مصنف نہیں لکھ سکتا۔ باقی اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ جب عیسائیت کے حوالے سے پڑھتے ہیں نا، تو چونکہ یہاں ہمارے معاشرے میں عیسائیوں کے ساتھ ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہمارا مکالمہ ہوتا ہے، اس لیے عیسائیت کا جب ہم موضوع پڑھیں گے نا تو اس میں کچھ باتیں جو ہے وہ آپ کو بتائی جائیں گی۔ یہودی یہاں پر ہے کوئی نہیں، نہ ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، بس ان کے بارے میں معلومات جو ہے وہ آپ کو ہونی چاہیے۔ وہ کیا جواب دیتے ہیں، کیا وہ آگے سے اعتراض کرتے ہیں، وہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں، پہلی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ تورا ہے 39 17 17 34 5 تورا کے اندر 5 لکھی ہیں میں نے۔ تورا کے اندر 5 ہیں: پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثناء، یہ 5 کتابیں۔ اور اس کے اندر شماریات ہیں نا۔ نبیم، نبی کی جمع ہے نبیم۔ عبرانی زبان کے اندر نبی کو نبی کہتے ہیں، نبی۔ عبرانی زبان کے اندر نبی کو نبی کہتے ہیں۔ نبیم یعنی نبیوں کی کتابیں۔ ایم جو ہے نا، یہ عبرانی زبان کے اندر جمع کے لیے آتا ہے۔ ایم کس کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے۔ تو نبیم نبیوں کی کتابیں، کتبیم عام صحائف، غیر نبیوں کی کتابیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی اب انہوں نے کیا کیا ہے، یہودیوں نے تورا کی تا لے لی، نبیم کی نون لے لی، کتبیم کی کاف لے لی، تو کیا بن گیا؟ تنک۔ انہوں نے اپنی جو ان کا مذہبی لٹریچر ہے اس کا نام کیا رکھا؟ انہوں نے تنک۔ تو عبرانی زبان کے اندر نون جب درمیان میں آئے نا، اس کے بعد الف بھی بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے بعد الف بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ الف بڑھائیں گے اور اس کے بعد ہوا کاف تو وہ خا میں بدل جائے گا۔ اگر آپ الف بڑھائیں گے نون کے بعد، الف بڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بڑھائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے اگر اس کے بعد کاف ہے تو وہ کس سے بدل جائے گا؟ اس لیے تنک کو یہ تناخ بھی پڑھتے ہیں۔ تو آپ کو یہودیوں کے لٹریچر میں یا یہودیوں کے حوالے سے جب آپ لٹریچر پڑھیں گے، آپ کو یہ 2 لفظ ملیں گے، تو ٹینشن نہیں لینی کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ یہ ایک کتاب نہیں ہے، یہ کتابوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جیسے عیسائیوں نے پوری بائبل کا نام کلام مقدس رکھا ہے یا بائبل رکھا ہے، تو انہوں نے اپنے مذہبی لٹریچر کو جو متن ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تنک یا تناخ۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، 3 جز ہیں اس کے۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ اچھا، ہمارے ہاں جو ان کتابوں کے اندر جن کا اسلام کے اندر جن کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے نا، وہ 2 ہیں۔ یعنی ان 39 کتابوں میں 2 کتابیں ایسی ہیں جن کا اسلام کے اندر تذکرہ ملتا ہے، ایک تورات ہے اور ایک ہے زبور۔ لیکن زبور جو ہے نا وہ اس کے تحت آتی ہے۔ عبرانی زبان میں زبور کا نام ہے مزامیر۔ مزمور جو ہے نا، یہ حمدیہ گیت اور نعت کو کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر اس کو کیا کہا گیا ہے؟ زبور۔ تو
حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ کتاب ہے، ہمارے نزدیک وہ داؤد علیہ السلام کو ملی تھی۔ اس کے اندر کیا ہے؟ حمدیہ گیت ہیں، نعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اوپر مشتمل اشعار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو قرآن مجید کے اندر کیا آتا ہے کہ پرندے جو ہیں وہ بھی تسبیح کرتے، پہاڑ بھی، تو ان کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی اور اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے وہ بیان کرتے تھے۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ حمدیہ گیت اور نعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ تعریف کے اوپر مشتمل چیزیں ہیں۔ لیکن یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس کتاب کو کتبیم کے تحت کیوں نقل کیا ہے؟ یہودیوں نے اس کو کیوں نقل کیا ہے؟ اس لیے کہ یہودیوں کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام نبی نہیں ہیں، وہ ایک بادشاہ ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں، عیسائیوں کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی ہیں، جبکہ یہودیوں کے ہاں وہ نبی نہیں ہیں۔ اس لیے انہوں نے ان کی کتاب کو کتبین کے تحت جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ حضرت سلیمان کی کتاب اسی کے تحت لے کر آئے ہیں، وہ سانگز آف سلیمان اس کو کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حمدیہ گیت ہیں اس کو بھی اس کے تحت لے کر آئے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک حضرت سلیمان بھی نبی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان کو نہ تو عیسائی نبی مانتے ہیں نہ یہودی نبی مانتے ہیں۔ تو یہ غلطی اسلام نے آ کر ان کی جو ہے وہ درست کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت سلیمان بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ ان کا مذہبی لٹریچر ہے جو متن ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ یہ اس کو وہ تحریری شریعت کہتے ہیں، ان کتابوں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ تحریری شریعت۔ اچھا، اب ان کے ہاں جو ہے نا یہ بھی چلا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتوں کو، اپنے شاگردوں کو تفسیر بتائی، کوئی عمل بتایا جو کہ ان کتابوں کے اندر نہیں ہے۔ اس کو ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کی جو حدیثیں ہیں، نبیوں کی حدیثیں، جیسے قرآن مجید جو ہے یہ متن ہے اور اس کی جو تشریح ہے ہم کس کو مانتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریوں کو، اپنے امتیوں کو تشریح بتائی، انہوں نے آگے منتقل کی، کچھ علماء کی باتیں درمیان میں شامل ہوتی گئیں۔ تشریح جو ہے یہ سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی، یہ تشریح ان کی کیا تھی؟ سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی۔ یہودیوں نے یہ جو آنے والی تشریح ہے نا، سینہ بسینہ چلے آنے والی تشریح، اس کو انہوں نے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا، اس کا نام رکھا مشنا۔ اس کا نام کیا رکھنا؟ مشنا۔ یہ ایک کتاب بن گئی۔ اب یہ متن بھی تھا ان کے پاس، یہ اس کی تفسیر بھی آ گئی۔ اس کے اندر جو ہے نا فقہی احکامات ہیں، عورتوں کے متعلق احکامات ہیں، طہارت کے متعلق احکامات ہیں، عیدوں کے حوالے سے، کھیتی باڑی کے حوالے سے، اور اسی طرح جو ہے نا یہ فوجداری قوانین وغیرہ اور قربانیوں کے حوالے سے چیزیں، یعنی جو فقہی احکامات ہیں وہ اس کے اندر آ گیا۔ اب ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ یہ بھی پڑھاتے تھے، یہ بھی پڑھاتے تھے۔ اب جب وہ یہ پڑھاتے تھے نا، اس کی وہ مزید تشریح کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے مجتہدین جو ہیں وہ پھر جو پیش آمدہ مسائل ہیں پھر ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کی تشریح جو ہے نا، یہ اس کی تشریح ہے متن کی۔ اب جب اس کو پڑھاتے تو پھر اس کی بھی تشریح کرتے۔ اس کی جو تشریح تھی نا، جیسے بخاری شریف کی شرح کیا ہے؟ فتح الباری۔ قرآن مجید کی شرح حدیثیں ہیں، حدیثوں کی شرح کیا ہے؟ فتح الباری۔ اب اس کی جو تشریح تھی نا، یہودیوں نے اس کو جمع کیا تو اس کا نام رکھا گیمارا۔ اس کا نام کیا رکھا؟ گیمارا۔ یہ متن تھا، اس متن کی یہ متن تشریح تھا، اس متن کی گیمارا کیا تھی؟ تشریح تھی۔ اس کی تشریح کیا تھی؟ گیمارا۔ اب ایک وقت آیا کہ انہوں نے مشنا اور گیمارا کو ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ جیسے ہم فتح الباری پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پہلے حدیث پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد نیچے ایک ایک لفظ کی تشریح آپ پڑھیں گے۔ فتح الباری کے اندر آپ کو بخاری بھی مل جائے گی اور اس کی شرح بھی مل جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس مشنا کو اور اس گیمارا کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا اور اس کا نام رکھ دیا تالمود۔
اس کا نام کیا رکھ دیا؟ تالمود۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ اب جو ان کے ہاں، خیر یہ بھی مل جاتی ہے الگ، یہ بھی چھپ گئی ہے، یہ بھی چھپ گئی ہے۔ اب جو ان کے ہاں جو معتبر ترین کتاب ہے نا متن کے بعد، وہ تالمود ہے۔ یہودیوں کے ہاں جو معتبر کتابیں ہیں وہ کیا ہیں؟ دو۔ ان کا جو لٹریچر ہے وہ دو ہے جو معتبر ہے، نمبر 1 تناخ، نمبر 2 تالمود۔ اور تالمود کیا ہے؟ وہ مشنا اور گمارا کا مجموعہ ہے۔ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ان کا مذہبی لٹریچر۔ تو کئی دفعہ جو ہے تاریخ کے اندر جو ہے آپ کو ملے گا، کئی دفعہ جو ہے ان کی یہ مذہبی کتابیں جو ہیں یہ گم ہوئی ہیں، جلا دی گئی ہیں، ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو لامحالہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اندر عقائد اور نظریات کی تبدیلی جو ہے وہ ایک پکی بات تھی۔ اب ان کے اندر جو عقائد اور نظریات تبدیل ہوئے، اس میں سے چند باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسلام نے جس کے حوالے سے واضح کیا ہے کہ یہ ان کی غلطیاں ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ان کے اندر کیا، یعنی یہ توحید کے دعوے دار تو ہیں، یہ کلمہ شما جو ہے نا یہ ان کا بنیادی کلمہ ہے، جیسے ہمارا جو کلمہ توحید ہے، ہمارا کلمہ کون سا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ کلمہ توحید، یا جس کو کلمہ شہادت بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار، ان دو چیزوں پر مشتمل ہے ہمارا بنیادی کلمہ۔ یہودیوں کا جو کلمہ ہے نا اس کو کلمہ شما کہتے ہیں، الشما، یہ سما ہے، عربی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں سما، السمع، اس کا معنی کیا ہے؟ سننا۔ عبرانی زبان کے اندر سین اور شین کے اندر فرق نہیں ہوتا تھا پرانی عبرانی میں، دور حاضر کی جو عبرانی ہے اس میں انہوں نے فرق کیا ہے، شین الگ پڑھتے ہیں، سین الگ پڑھتے ہیں، لیکن پرانی عبرانی میں سین کی جگہ پر بھی کیا پڑھتے تھے؟ شین پڑھتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، عبرانی اور عربی یہ دونوں جو ہے نا یہ سسٹر لینگویج کہلاتی ہیں، یعنی یہ بڑی قریب زبانیں ہیں۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو عربی زبان کے اندر بھی اسی طرح بولے جاتے ہیں اور عبرانی زبان کے اندر، مثلا یہ میں نے بتایا آپ کو نبی، جب عربی کے اندر نبی بولا جاتا ہے، عبرانی کے اندر نبی بولا جاتا ہے۔ تھوڑی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ زکنن، عبرانی کے اندر زکنن کہتے ہیں۔ چونٹی کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ نملہ، عبرانی کے اندر ناملہ کہتے ہیں۔ ہاتھ کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ید، عبرانی کے اندر یود کہتے ہیں۔ بہت سے الفاظ ہیں جو کہ عربی اور عبرانی کے جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں۔ میں نے جن سے عبرانی پڑھی، پادری ٹونی ولیم صاحب پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے کچھ الفاظ جو ہے نا وہ جمع کیے، تو میں ایک دن بیٹھا، میں نے کہا اچھا میں بھی پھر کرتا ہوں، تو میں نے بھی 50-100 میں نے بھی جمع کر دیا، یعنی ان کا جو تحریر تھی نا اس کو میں نے پھر آگے بڑھا دیا۔ وہ کافی الفاظ 100-200 کے الفاظ ہم نے جو ہے نا وہ جمع کر لیے۔ تو بہت سے، یہ جو حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے 15 دنوں کے اندر جو ہے نا عبرانی زبان لکھنی بھی پڑھنی بھی سیکھ لی تھی۔ ان کے تحریر الگ ہے، رسم الخط الگ ہے، لیکن جو تلفظ ہے نا وہ بہت سا ملتا جلتا ہے۔ ہاں جی، بہت الفاظ جو ہے نا ملتے جلتے ہیں۔ عبرانی زبان کے اندر الف کو الیف کہتے ہیں، الیف، آمین کو آمین کہتے ہیں۔ آپ کو وہ حدیث تو پڑھی آپ نے کہ آمین کہنے پر یہودیوں کو بڑا حسد ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ان کا مذہبی شعار ہے، آمین۔ وہ ہر دعا کے بعد آمین کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ تو بہت سے الفاظ جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں۔ خیر، تو الشما کا معنی کیا ہے؟ سننا۔ یہ ان کا بنیادی کلمہ ہے۔ کیا ہے کلمہ؟ کیا ہے ان کا؟ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک خدا ہے۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک خدا ہے۔ یہ ہے جی ان کا بنیادی کلمہ، توحید کا کلمہ۔ اس کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ سن اے اسرائیل، کیونکہ اس کے اندر سن کا لفظ ہے نا، اس لیے اس کو کلمہ شما کہتے ہیں۔ یہ
جیسے ہمارے گھروں کے ماتھے پر بعض لوگ لیتے ہیں نا ماشاء اللہ ھذا من فضل ربی، تختیاں لگاتے ہیں نا، یہودیوں کے گھروں کے ماتھے پر یہ کلمہ شمع لکھا ہوتا ہے عبرانی زبان نہیں، یہ تو اردو میں ہے نا، عبرانی زبان میں لکھا ہوتا ہے یشما یسرائیل الوہیم ایدونائی الوہیم آخاد، ایسرا پڑھ دے جی، یشما یسرائیل الوہیم ایدونائی الوہیم اخاد، اخاد وہی احد، میں نے بتایا نا بہت سے لفظ جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، پہلا لفظ بھی عربی سے ملتا جلتا ہے یشما، عربی کے یہودی وہ یہی زبان بولتے ہیں، عبرانی زبان جو یہودی اب عبرانی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی یعنی اپنے آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ توحید پرست کہتے ہیں، لیکن اسلام نے واضح کیا کہ ان کے اندر شرک آ گیا تھا۔ حضرت عزیر کو یہ کیا مانتے تھے؟ اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ عرب کے اندر جو ہے ایسے یہودی موجود تھے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ آج کے مستشرقین اور عیسائی اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں جی یہ قرآن مجید نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، کوئی بھی یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا۔ اچھا بھئی اگر یہ غلط بیانی ہوتی تو اسلام تو بھائی جھوٹا ثابت ہو جانا تھا۔ اس زمانے میں یہودی موجود تھے نا مدینے میں، مکے والے لوگ اسلام کے مخالف تھے، ساری دنیا مخالف تھی، تو وہ کہتے جی آپ کہتے ہیں یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لو جی ہے یہودی موجود نے، پوچھو ہاں کسی نے، کوئی بھی نہیں مانتا، قرآن نے جھوٹ بولیا، ختم، اسلام تو ختم ہو جانا تھا۔ لیکن کسی یہودی نے یہ سوال نہیں اٹھایا، کسی مشرک نے یہ سوال نہیں اٹھایا، کسی عیسائی نے یہ سوال نہیں اٹھایا۔ وجہ یہ تھی کہ اس معاشرے میں ایسے لوگ موجود تھے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور اگر اب وہ فرقہ ختم ہو گیا تو اس کے اندر قرآن کا کیا قصور؟ قرآن نے تو سچائی بتائی، جس زمانے کی یہ بات بتائی اس زمانے میں تو لوگ اگر ہوں نہیں یہودی مانتے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو چنگا، نہیں مانتے۔ تاریخ کے اندر کئی ایسے فرقے ہیں یہودیوں کے جو اب ختم ہو چکے ہیں، تو بائبل کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے، تو کیا یہ مانیں گے کہ جی بائبل نے جھوٹ بولا ہے؟ کہیں گے نہیں نہیں، یہ اصل میں جس زمانے کی بات کر رہی ہے نا بائبل، اس زمانے میں یہ لوگ موجود تھے۔ تو قرآن مجید جس زمانے کی بات کر رہا ہے بھائی اس زمانے میں لوگ موجود تھے۔ تفسیر کی کتابوں کے اندر آپ کو باقاعدہ نام بھی ملیں گے ان یہودیوں کے۔ سلام بن مشکم ایک یہودی تھا، خیبر کا بڑا معروف جو ہے وہ سردار تھا، اس کا یہ نظریہ تھا، اس کے جو پیروکار تھے ان کا یہ نظریہ تھا حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ خیر ان کے اندر جو ہے نا وہ توحید اب کی بات کرتے ہیں نا، اب ان کے اندر جو ہے وہ توحید تو موجود ہے، خدا کو ایک مانتے ہیں، لیکن خدا کی جو صفات ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا انہوں نے کچھ خرابیاں جو ہیں وہ ڈال لی ہوئی ہیں، خرابیاں جو ہیں وہ آ چکی ہیں۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ یہودی ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کرتے، پوری دنیا یہودی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہفتے والے دن وہ کوئی کام، کیوں؟ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، میری زبان سے بائبل اس لیے نکل جاتا ہے کہ ہمارا واسطہ بائبل سے کے ساتھ ہے، اس لیے ویسے تناخ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یعنی جب آپ یہودیوں کے ساتھ مخاطب ہوں گے اس وقت لفظ بائبل نہیں بولنا، یہ اصطلاح عیسائیوں کی ہے، یہودیوں کی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چونکہ 6 دنوں میں خدا نے کائنات بنائی، 7ویں دن اس نے آرام کیا، اس لیے ہم بھی آرام کریں گے۔ خدا تعالیٰ نے کیا کیا ہے جی؟ آرام کیا ہے۔ یہ کتاب خروج، یہ اس کی تورات کی دوسری کتاب ہے، باب 20 فقرہ نمبر 11، خروج باب 20 فقرہ نمبر۔ اچھا بائبل کا جو حوالہ آپ نے دینا ہے نا وہ اس طریقے سے ہوگا، اس کتاب کا نام لکھا جائے گا، پھر آگے اس کا باب لکھا جائے گا، پھر یہ 2 لگائے جائیں گے، نشان لگائے جائیں گے، پھر اس کے بعد فقرہ نمبر لکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ حوالہ کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اچھا بعض کتابیں ہیں جو ڈبل ہے، مثلا سلاطین نمبر 1، سلاطین نمبر 2، اس کا جب حوالہ دینا ہے تو اس کا جون سا حصہ اپنے حوالہ دینا ہے نا اس کا نمبر پہلے لکھیں گے۔ مثلا سلاطین نمبر 1 کا حوالہ دینا ہے تو وہ 1 لکھ کر ایسے لائن ڈالیں گے، پھر اس کتاب کا نام لکھیں گے، پھر آگے وہی جو باب ہے، پھر آگے فقرہ ہے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے حوالہ دینے کا۔
کتاب کا نام ہے، بائبل کے اندر ایک کتاب کا نام ہے۔ خروج باب 20 فقرہ نمبر 11۔ آپ کو کتابوں کے اندر جب آپ لٹریچر پڑھیں گے نا تقابل دیان کا یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے، تو آپ کو حوالے اس طریقے سے ملیں گے۔ کتاب کا نام ہوگا، پھر آگے جو نمبر ہوگا وہ باب کا نمبر ہوگا۔ ہاں جی، یہ حوالہ جو ہے نا، یہ اللہ نے حرام کیا اس لیے ہفتے والے دن سارے آرام کریں گے، جانور بھی کام نہیں کریں گے، نوکر بھی کام نہیں کریں گے، مہمان آیا تو وہ بھی کام نہیں کرے گا، وہ بھی سکون کرے گا، کوئی کھانا پینا دے وہ ہفتے سورج غروب ہونے تو پہلو پکا پکو کے رکھ لو بس۔ نہیں، ہفتے والے دن روزہ تو نہیں، ویسے عبادت کا دن وہ ہوتا ہے ان کا، مقدس دن ہے، روزہ نہیں ہوتا ان کا۔ روزے رکھتے نہیں، روزے بھی گل آئے گی۔ اسی طرح آپ کو یہ ملے گا، یہ دوسرا حوالہ میں آپ کو، یہ ویسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا حوالے کا، اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب سے کشتی کی اور حضرت یعقوب نے نا اللہ تعالیٰ کو قابو کر لیا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا حضرت یعقوب کو ہرا نہیں سکا۔ یہ ہے جی کتاب پیدائش، یہ حوالہ آپ کو ملے گا کتاب پیدائش باب نمبر 32، کتاب کا نام ہے پیدائش، پیدائش کتاب کا نام ہے، فقرہ نمبر 23 سے 31، 23 سے 31 تک آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ کتاب پیدائش، پیدائش یہ تورات کی پہلی کتاب ہے، اس کے اندر آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا کہ ایک شخص سے یعقوب نے جو ہے نا وہ کشتی کی، اور وہ شخص جو ہے نا جب فجر طلوع ہونے لگی نا، پو پھٹنے لگی تو انہیں کہا ہن مینوں جان دے، تے دن چڑھن لگا، انہوں نے کہا نہیں مینوں برکت دے کے جا، خیر برکت دے دی، تو اس کا نام، اس جگہ کا نام فنیل رکھا کہ یعقوب نے خدا کو سامنے دیکھا پھر بھی زندہ رہا، فنیل رکھا، فنیل کا مطلب خدا کو سامنے دیکھا پھر بھی وہ زندہ رہا۔ اللہ سے کشتی کرنے کا تذکرہ ہے اس واقعے کے۔ تیسری چیز آپ کو یہ ملے گی، کتاب کا نام ہے قضات، قاضیوں کی جمع ہے قضات، اس کا باب نمبر 1 ہے اور فقرہ نمبر ہے 19۔ اللہ تعالیٰ کا عاجزانہ، اللہ تعالیٰ کا عاجزانہ یہاں پر آئے گا، یعنی اس کو آپ ایسے عنوان دے لیں، خدا کا یعقوب سے کشتی کرنا، خدا کا عاجزانہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا واقعہ لکھا ہوا، کتاب کا نام کیا ہے؟ قضات۔ واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا یہودا کے ساتھ تھا، اور جو پہاڑوں پر لوگ رہتے تھے نا، ان کو تو خدا نے ان کو تو نکال دیا، جنگ کی یہودا قبیلے نے اور ان کو ہرا دیا، لیکن جو میدان کے اندر رہنے والے لوگ تھے نا، ان کو نہیں نکال سکا، کیونکہ ان کے پاس لوہے کے رتھ تھے، لوہے کے رتھ ایسے لفظ، رتھ کا پتہ ہے؟ خنجر؟ نہیں، وہ ٹانگا ویکھیا جی، استعمال ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی جی ایک ہوندی ہے بگی جی، وہ دے اگے 2 گھوڑے یا 4 گھوڑے لائے ہوندے نے، اس بگی دے نال نا انہاں نے لوہا لایا ہوندا ہے، کسی نے وہ کڈے ہوندے نے، چھرے لائے ہوندے نے، کسی نے وہ تلواراں لائیاں ہوندیاں نے، کسی نے نیزے لائے ہوندے نے، وہ بڑی تیزی نال دوڑدے نے جنگاں دے وچ، وہ جڑا اگے آندا اونوں وڈی ہی جاندا۔ ہن سمجھ آئی جی، اونوں رتھ کہندے جی۔ اچھا، یہودا کا مقابلہ جب ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو میدان کے اندر رہنے والے ہیں، تو ان کو وہ ہرا نہیں سکا، کیوں کہ ان کے پاس کیا تھے؟ لوہے کے رتھ تھے۔ اب وہاں پر خدا کی بات ہو رہی ہے، خدا یہودا کے ساتھ تھا، پہاڑی لوگوں نے تو کڈ چھڈیا، لیکن انہاں نوں کڈ نہیں سکیا کیونکہ انہاں کول رتھ ہے۔ ہن ایتھے 2 مفہوم نے، خدا نہیں ان کو ہرا سکا یا یہودا قبیلہ نہیں ان کو ہرا سکا، 2 ہی باتیں ہیں نا، وہ 2 ہی باتیں ہو سکتی۔ خدا نہیں ہرا سکا، ڈائریکٹ خدا کی توہین ہو رہی ہے، یہودا قبیلہ نہیں ہرا سکا، پھر خدا انہاں دے نال نہ ہویا، پھر جھوٹ لکھیا ہے۔
خدا اگر میرے ساتھ ہو میں تو ساری دنیا تے قابو پا جاؤں گا، مینوں کی مسئلہ ہے؟ پوائنٹ سمجھ آیا؟ جب خدا کسی کے ساتھ ہو تو پھر وہ شکست نہیں کھاتا بھائی۔ اب دونوں اعتبار سے اس ضمیر کا مرجع خدا کو قرار دیں کہ خدا ان کو نکال نہیں سکا، ان کو نکال نہیں سکا، اس سے مراد خدا لو یا یہودا قبیلہ لو، دونوں اعتبار سے خدا کی کیا ہوتی ہے؟ توہین ہوتی ہے، خدا کی عاجزی ظاہر ہو رہی ہے۔ پوائنٹ سمجھ آیا؟ خدا کو کام ہونے کے بعد علم ہوتا ہے جی، خدا کو کام ہونے کے بعد اس کا علم ہوتا ہے۔ کتاب پیدائش ہے جی، باب نمبر 6 ہے اور فقرہ نمبر 5 اور 6 ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اس یہاں پر آپ یعنی کہ میں نے اس کا عنوان دیا ہے، واقعہ کیا ہے یہاں پر؟ خدا نے جب دیکھا کہ دنیا کے اندر انسان کی بدی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، انسان کے دل میں ہمیشہ برے خیال آ رہے ہیں، تو پھر خدا انسان کو بنانے پر ملول ہوا، اس کو بڑا دکھ ہوا، غم ہوا کہ میں انہوں کیوں بنا لیا، اے تے بندے دا پتر بن ہی نہیں پیا۔ یعنی خدا کو پہلے نہیں پتا تھا کہ انسان دنیا میں جا کر کیا کرے۔ جب انسان دنیا میں آیا اور اس نے چج دے کام کیتے ہی نہیں تو خدا نو پھر پچھتاوا ہویا کہ میں انہوں کیوں بنایا۔ مطلب کیا نتیجہ کیا نکلا کہ خدا کو کام ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کام کا فائدہ ہے یا اس کام کا کیا ہے نقصان ہے۔ شیعوں کا ایک عقیدہ ہے عقیدہ بدا، شیعوں کا عقیدہ ہے عقیدہ بدا، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ خدا کو کام ہونے کے بعد علم ہوتا ہے، کام ہونے سے پہلے خدا کو علم نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، یہاں سے یہودی۔ تو یہ جو مسلمان ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شیعہ جو ہے نا اصل میں رافضی جو ہیں یہ ادھر سے آئے ہیں، یہودیت سے، یہودیوں کی سازش سے یہ اسلام کے اندر آئے ہیں، تو یہ عقیدے ان کے بڑے ملتے جلتے ہیں۔ بدا میں بھی یہی ہے کہ کام کرنے کے بعد معلوم نہیں کرنا پڑتا، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ بدا کا لفظ شیعوں کی اصطلاح ہے۔ حوالہ ہے کتاب پیدائش باب 6 فقرہ نمبر 5 اور 6۔ خدا کی ناانصافی، خروج باب 34 فقرہ 7۔ اسی طرح دوسرا حوالہ ہے 20 باب 20 فقرہ نمبر 5۔ خدا جو ہے وہ نعوذ باللہ کہ ناانصاف کے روپ میں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے نا یہ مجرم کی سزا جو ہے نا وہ نسل در نسل اس کی بیٹے کو پوتے کو تیسری چوتھی نسل تک سزا دیتا ہے۔ ایک بندے نے خدا دی بغاوت کیتی ہے تو دی سزا وہ تیسری چوتھی نسل تک جا کے ملے گی۔ چلو جنہیں غلطی کیتی انہوں تو سزا مل گئی، اگلے کا کی قصور ہے، وہ دی آنے والی نسل تک کی قصور۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ آپ کے پاس وہ اصل میں ہے نہیں، آپ بائبل لے لیں تو پھر آپ کو وہ اصل عبارت پڑھیں گے تو آپ کو مزید مزہ آئے گا۔ ابھی تو میں خلاصے کے طور پر آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو اصولوں کے اندر بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ کہ جس مذہب کے بارے میں آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں اصل ماخذ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اصل ماخذ تک آپ کی رسائی ہونی چاہیے۔ اردو بازار سے نہیں، پرانی انارکلی میں ادارہ اسلامیات ہے، پرانی انارکلی میں مکتبہ اسلامیات ہے، دیوبندیوں کا بہت بڑا مکتبہ ہے، اس کے بالکل سامنے اپوزٹ سائڈ پر بائبل سوسائٹی ہے، وہاں سے بائبل آپ کو ملے گی۔ ایک طریقہ فری لینے کا بھی ہے، پوچھو نا کہ پادری صاحب وہ آئیں گے، اگر قاری شفیق صاحب اجازت دیں تو پادری صاحب کو بلایا جائے گا ادھر، وہ آپ کو بائبلیں دیں گے اور آپ کی تصویریں کھینچیں گے، آپ کو فری بائبل مل جائے گی، ان کو موقع مل جائے گا کہ آپ کو فروخت کر کے پیسے کمائیں گے۔ دیکھو اسی مولویاں نو بائبلاں ونڈیاں نے،
وہ باہر تصویریں بھیجیں گے، پیسے کمائیں گے. کی غلط استعمال کر آتے ہونا نہیں اسے بات تصویراں کھاتے تو کھچڑیاں نہیں ہونا. نہیں وہ ادھر بھی آ سکتے ہیں اگر ادارے والے اجازت دیں گے تو ادھر چلے جائیں. پھر بھی تو آپ ان کی اجازت سے جانا ہے. ان کی طرف سے آفر ہوتی ہے کہ ہم فری بائبل بھی دے دیں گے، لیکن ان کی ایک شرط ہوتی ہے کہ تصویر کھینچنی ہے. وہ آپ یہاں پر آ جائیں، باہر کسی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، ان کو تصویر چاہیے آپ کی بس. ہیں پیسے دی لینی وہ میں تمہیں دس چھڈیا کتوں ملتی. اصل ماخذ تک پہنچو. لہذا بائبل سوسائٹی تک پہنچے. اگر آپ اکٹھی لیں گے تو سستی مل جائے گی، ویسے کو تقریباً کوئی 1700-1800 کی ملتی ہے، اور اگر آپ ڈسکاؤنٹ پر طالب علمانہ ریٹ پر لیں گے نا اکٹھی تو میرے خیال میں 1450 یا 1400 کی مل جائے گی آپ کو. وہی ہے لو انہوں نے تو ویل لو سائی نے دے دیتی. مینوں کوئی اعتراض نہیں، یہ آپ کے ادارے والوں کا اور آپ کا مسئلہ ہے. میں نے تو ان کو کہنا ہے وہ آ جائیں گے، لیکن اب بشرطے کہ آپ کے ادارے والے اجازت دیں. کیونکہ کئی ادارے والے جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھتے کہ ہمارے ادارے میں کوئی عیسائی آئے اور اپنی بائبلیں بانٹے ہیں. ٹھیک ہے آپ اجازت لے لیں، جب آپ کا موڈ ہوگا تو میں ان کو کہہ دوں گا. پادری کا نمبر کیا کرنا ہے آپ؟ وہ اکٹھے ہوں گے نا، آپ کسی جگہ پر اکٹھے ہوں گے. اکیلے اکیلے جائیں گے تو وہ کیا دیں گے آپ؟ میرا ڈبیٹ بھی ہوتی رہتی ہے، مناظرے ہوتے رہتے ہیں. لو مان جان دے پھر مسلمان نہ ہو جائیں. یہ جو ڈبیٹ ہوتی ہے نا یہ ان کو منانے کے لیے نہیں ہوتی، ان کے ذریعے عوام تک پیغام پہنچانے کے لیے. کئی لوگ الحمدللہ مسلمان ہوئے، ان کے ذریعے ان کی عوام تک پیغام پہنچانے کے لیے ڈبیٹ ہوتی ہے. ایک مسلمان بھی ہوتا ہے، صحیح مسلمان ہوں گے. وہ بڑے شیخ بھی ہیں. کون سے؟ وہ کون سے بڑے شیخ ہو گئے؟ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. یہ تو آپ نے دیکھا کہ ان کا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے خراب ہو چکا ہے. اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی ان کے اندر جو ہے وہ گستاخیاں پائی جاتی ہیں. انہوں نے کچھ کہہ لیں کہ اپنے کو معاملات سیدھے کرنے کے لیے انبیاء کے کھاتے میں وہ چیزیں ڈال دی. مثلا توہین انبیاء اس کا عنوان رکھیں، توہین انبیاء اور تناخ. لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے زنا کیا. کتاب پیدائش باب نمبر ہے 19 اور فقرہ نمبر ہے 33 سے 37. ویسے پورا باب ہی آپ پڑھیں گے نا، پورا چیپٹر، تو ایک تفصیلی کہانی ہے. یہاں پر جب قوم لوط کو غرق کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، تو یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت لوط اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے. اب ان دونوں بیٹیوں نے کہا کہ دنیا میں تو اب کوئی بندہ بچا ہی نہیں کہ جس سے ہماری شادی اور نسل آگے چلے، تو ہمارے باپ کی نسل تو چلے گی نہیں، تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں باری باری اپنے باپ کے پاس جاتی ہیں اور نسل چل جائے گی. لہذا ایک رات بڑی نے حضرت لوط علیہ السلام کو شراب پلائی اور حضرت لوط علیہ السلام مدہوش ہو گئے اور بیٹی ان کے پاس جا کر گئی. اور پھر دوسری رات دوسری نے یہ حرکت کی، دونوں حاملہ ہو گئیں اور دونوں کا ایک ایک بچہ ہوا. ایک کا نام معاب رکھا، ایک کا نام جو ہے بنی عم رکھا، بنی امی رکھا، بن امی رکھا. تو ان سے آگے دو قومیں بن گئی، معاب، قوم معاب، معابی، اور بنو امون، بنی امون. یہ دو قومیں باقاعدہ جو ہے وہ بنی ان دو بچوں سے. یہ واقعہ یہاں پر آپ کو ملے گا باب نمبر 19 کے اندر. اور یار قرآن مجید تو کہتا ہے کہ یہ اللہ کے چنیدہ بندے ہیں. قرآن مجید نے تو نبیوں کا جب وہاں پر تذکرہ کیا ہے، وہاں پر تو کیا مصطفیٰ کا لفظ، مصطفین الاخیار کس طرح کے لفظ ہے؟
ہم نے ان کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے بندے اس طرح نہیں حرکتاں کرن گے۔ اور بھی کئی جہاں پر اکٹھے نبیوں کا تذکرہ ہے نا وہاں پر بھی ہے ان کا نیک ہیں جی۔ پتہ نہیں، میں نے نہیں، میرے نہیں علم ہے، یہ میرے ذاتی نوٹس ہے، مختلف کتابوں کو دیکھ کر میں نے یہ اکٹھے کیے۔ کتاب پیدائش باب نمبر 19 فقرہ نمبر جو ہے وہ 33 سے 37، ویسے پورا چیپٹر کے اندر یہ پورا تفصیلی واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ داؤد علیہ السلام نے زنا کیا، سموئیل 2 باب 11 فقرہ نمبر 2 سے 16۔ 27 میں کیا ہے؟ باب یہ 27 نہیں ہے، یہ 2 ہے، سموئیل 2۔ میں نے بتایا تھا نا جو 2 حصوں پر مشتمل کتاب ہوگی اس کا حوالہ کیسے دینا۔ تو داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر آپ کو واقعہ ملے گا کہ ایک دن جو ہے نا محلک کے چھت پر چڑھے تو گوانڈیاں نظر پئی تو اتنے ایک جنانی نہان ڈئی سی بڑی سونی، تو انہوں کا دل آ گیا، داؤد علیہ السلام نے انہوں گھر بلایا تو بدکاری کر لی، وہ ہو گئی حاملہ۔ اس کے خامد جو ہے نا وہ فوجی تھا، جرنیل تھا، وہ گیا ہوا تھا جنگ پہ، داؤد علیہ السلام نے نا اس کو بلایا تے اسے کہا کہ بھئی تو اپنی بیوی کے پاس گھر جا۔ اس نے کہا کہ میں گھر نہیں جاؤں گا، میں کیویں گھر ٹر جا، میرے سارے ساتھی اتنے جنگ کر دینے پہ تے میں تے اس طرح نہیں۔ داؤد علیہ السلام نے بڑا زور لایا کہ گھر جا، کیونکہ اگر وہ گھر جانا تے بیگم نال لازمی ہم بستری کرنی سی انہیں، تے گل جڑی سی رولے گولے چ آ جانی سی کہ وہ حمل کیتا ہے۔ نہیں گیا وہ بندہ گھر، وہ رہا محل سی۔ اب کیا یہ داؤد علیہ السلام نے جب وہ صبح اٹھا اور وہ واپس جانے لگا تو اس کو خط دیا اور کہا کہ یہ جو وہاں پر نگران ہے نا سربراہ جرنیل بڑا، اس کو دے دینا۔ وہ خط اس کو دیا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس بندے کو جنگ کے دوران اگلی صفوں میں رکھنا تاکہ یہ بندہ جو ہے نا مر جائے، قتل ہو جائے۔ ایسا ہی ہوا، اس کو اگلی صفوں میں رکھا۔ اگلی صفوں والے بندے جلدی مر جاتے ہیں، جب جنگ شروع ہو تو جو اگلی صفوں والے بندے ہوتے ہیں وہ تو جلدی مرتے ہیں۔ وہ مر گیا۔ اب وہ مر گیا، اس عورت نے عدت گزاری، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب شادی کی تو پھر بچہ پیدا ہو گیا، وہی حمل جو تھا ناجائز، وہ بچہ پیدا ہوا، چند دنوں کے بعد وہ بچہ مر گیا۔ پھر اس کے بعد اس عورت کو حمل ہوا تو اس سے حضرت سلیمان پیدا ہوئے۔ اس عورت کا نام تھا بت سبا۔ اس عورت کا نام کیا تھا؟ بت سبا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو یہاں پر یہ واقعہ ملے گا۔ 2 سموئیل باب 11 فقرہ نمبر 2 سے لے کر 16 تک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر لکھا ہوا ہے، آخر عمر میں انہوں نے شرک کر لیا تھا۔ یہ حوالہ ہے سلاطین نمبر 1 سلاطین باب 11 فقرہ نمبر 1 سے لے کر 5 تک۔ یہاں پر آپ کو ملے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں نا، بعض بت پرست تھیں، ان کی ویسے 700 بیویاں تھیں، 1000 بیویاں تھیں، ان کی 1000 خواتین ان کے پاس، 700 بیگمات تھیں اور 300 کیا تھیں؟ حرمیں تھیں، لونڈیاں جس کو آپ کہہ لیں۔ تو ان کی بعض بیویاں بت پرست تھیں، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ورگلایا۔ پھر جب بوڑھے ہو گئے، جب سلیمان بڈھا ہو گیا، یہ لکھا ہوا ہے، جب بڈھا ہو گیا تو پھر اس کی وہ بیویاں جو تھیں انہوں نے اس کو ورگلایا اور مندر تعمیر کرائے بتوں کے، اور حضرت سلیمان نے جو ہے نا وہ ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی عبادت بھی کی۔ آخر عمر میں جا کر انہوں نے شرک کیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام
نے بچڑا بنایا تھا۔ اسلام کے مطابق بچڑا کس نے بنایا تھا؟ سامری نے، جبکہ بائبل کے مطابق کس نے بنایا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے۔ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس پر لگایا؟ شرک کے اوپر۔ یہ آپ کو ملے گا کتاب خروج باب 32 فقرہ نمبر 1 سے 5 تک پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بچڑا بنایا تھا جس کی انہوں نے عبادت کی تھی۔ ہیں حوالہ کتاب کا نام ہے خروج باب 32 ہے، فقرہ نمبر 1 سے لے کر 5۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کو دھوکہ دیا۔ یہ واقعہ آپ کو ملے گا جی کتاب پیدائش باب 27 اور فقرہ نمبر 6 میں۔ وہ یہ تھا یہودیوں کے اندر، یعنی یہ یہودی مذہب آنے سے پہلے بھی یہ طریقہ کار تھا کہ جو گھر کا بڑا بیٹا ہوتا تھا نا وہ باپ کا نائب بنتا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ سربراہ ہوتا تھا خاندان کا۔ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام تھا عیسو۔ یہ عیسو ایسے لکھنا ہے۔ ان کے بڑے بھائی کا نام کیا تھا؟ عیسو۔ تو قانونی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے جو زمانے کا قانون تھا اور شریعت جو بائبل کے اندر بتائی گئی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ تھی یا نہیں تھی۔ بہرحال یہ حقدار تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد سربراہی کا۔ حضرت اسحاق بوڑھے ہو گئے آخر زمانے میں، جب بوڑھے ہو گئے تو وہ نبینے ہو گئے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب آخر میں جا کر زیادہ بڑھاپا ہوا تو وہ نبینے ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے عیسو کو کہا کہ بیٹا تو نا میرے لیے شکار لے کر آؤ، میں وہ کھاؤں گا اور میں پھر تجھے برکت کی دعا دے دوں گا، اور تو پلوٹھے کا حق جو ہے نا وہ میرے بعد جو ہے پھر وہ تو سربراہ بن جائے گا خاندان کا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت اسحاق کی بیوی نے یہ بات سن لی۔ حضرت اسحاق کی بیوی یہ چاہتی تھی کہ یعقوب کو یہ حق ملے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کو ورگلایا کہ دیکھ تیرا باپ جو ہے نا وہ عیسو کو دعا دینے لگا ہے کہ تو جو ہے نا تو شکار اس کو کھلا اور تو برکت کی دعا لے۔ انہوں نے کہا میرے پاس شکار ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، بکری تھا چھوٹا جا بچہ پھڑیا ذبح کیتا تے وہ پکا گا جا لے جا۔ انہوں نے کہا عیسو کے جسم پر تو بال ہے، میرے جسم پر تو بال نہیں ہے، اگر بابا نے ٹٹول لیا تو پھر انہوں نے کہا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بکری جیڑی ذبح کیتی سی نا وہ نا کھل لے کے نہ تے وہ بازواں تے بن چھڑی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر جو ہے نا وہ کھانا پیش کیا، تو کھانا کھایا تو انہوں نے کہا ادھر آ میں تجھے برکت کی دعا دوں۔ بات چیت کی تو کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے، نہیں ان کو نا قریب کیا اور ٹٹولا، انہوں نے ٹٹولیا تو وہ جسم تے وال نظر آ گئے، انہوں نے سمجھ آ گئی۔ انہوں نے کہا آواز یعقوب کی لگتی ہے پر جسم جو ہے وہ عیسو کا ہے۔ خیر انہوں نے دعا دے دی۔ اب وہ دعا دے دی، تھوڑی دیر کے بعد عیسو جو ہے وہ جانور لے کر شکار لے کر پکا کر لایا، تو لو جی ابا جی کھاؤ۔ تو کون ہے عیسو؟ تے وہ کون سی؟ وہ رونا پٹنا پی گیا۔ حضرت اسحاق بھی رونا شروع ہو گئے، عیسو بھی اے کی ہو گیا۔ یعنی حضرت یعقوب نے دھوکے سے اپنے بھائی کا حق لیا اور حضرت اسحاق کو کیا کیا؟ دھوکہ دیا۔ یہ واقعہ آپ کو یہاں پر ملے گا۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ چیزیں آپ کو ملیں گی یہودیوں کے لٹریچر میں۔ تو گل سمجھ آ گئی جی پاجی؟ اچھا جی، نسان یار، اس کے دو نام ہیں، نسان بھی اس کو کہتے ہیں، پہلے مہینے کو ابیب بھی کہتے ہیں۔ یہ شروع ہوتا ہے جی 15 مارچ سے چلو 15 مارچ سے 15 اپریل تک یہ مہینہ چلتا ہے۔ دوسرا مہینہ ہے ایار، اس کو زیو بھی کہتے ہیں، یہ اپریل مئی میں آتا ہے۔ تیسرا مہینہ ہے سیوان، چوتھا ہے تموز، سیوان، تموز، آب، الول،
تشری، مرحشوان یا اس کو ایتا نیم بھی کہتے ہیں، مرحشوان، اس کو بول بھی کہتے ہیں، کسلیو، تیبت، سبات، ادار، یہ 12 مہینے ہیں ان کے۔ نسان اس کو ابیب بھی کہتے ہیں، یار اس کو زیو بھی کہتے ہیں، سیوان، تموز، آب، الول، تشری، مرحشوان، کسلی، تیبت، سبات اور ادار، یہ 12 مہینے ہیں ان کے، اور یہ شروع ہوتے ہیں 15 مارچ سے، 15 مارچ سے 15 اپریل تک یہ والا، پھر اپریل مئی کے اندر یہ آتا ہے، پھر مئی جون کے اندر، جون جولائی کے اندر، جولائی اگست کے اندر، اگست ستمبر کے اندر، اس طرح جو ہے نا یہ مہینے چلتے۔ اصل جو ان کا جو ہے نا جو کیلنڈر تھا نا وہ تھا قمری تے ہیں، یا بکرا قربان کرتے ہیں سوختنی قربانی کے اندر۔ غریب لوگ قمری یا کبوتر دے دیں، قمری بھی ایک پرندہ ہی ہے کوئی، اسی طرح جو ہے نا ہاں ان کی قربانیاں ہیں، یہ بائبل کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یعنی ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب احبار باب 1 سے لے کر 7 تک پڑھیں گے تو آپ کو قربانیوں کی تفصیل ملے گی اس میں۔ اسی طرح جو ہے دوسری قربانی ان کے اندر نظر کی قربانی، یا اس کو اناج کی قربانی بھی کہتے ہیں، اس کے اندر جانور ذبح نہیں ہوتا، اس کے اندر جو اناج ہوتا ہے نا وہ سوختنی قربانی کے ساتھ رکھا جاتا ہے جلانے کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے۔ گندم رکھی جاتی ہے، بے خمیری روٹی رکھی جاتی ہے۔ تیسری قربانی ہے ان کے اندر سلامتی کی قربانی، اس کے اندر جو ہے نا بے عیب بچڑا یا گائے یا مینڈا یا بکرا جڑا ہے نا وہ ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر قربانی کرنے والا کیا کرتا ہے، قربانی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، پھر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ان کا جو قربان گاہ ہے نا وہ بھی مخصوص ہے، ہیکل کے اندر ہے مذبح، تو وہاں پر ذبح کر کے اس کا خون جو ہے وہ مذبح کے اندر چھڑکا جاتا ہے، اس کے جو اندرونی اعضاء ہیں وہ جلا دیے جاتے ہیں، اور گوشت جو ہے وہ کاہن کھا لے گا، گوشت وہ استعمال کر سکتا ہے اس قربانی کا، جو سلامتی کی قربانی ہوتی ہے۔ چوتھی قربانی خطا کی قربانی یا معافی مانگنے کی قربانی، مثلا خدا کولو تسی اپنے گناہاں دی معافی منگنی نا تو قربانی کرو۔ سردار کاہن جو ہے اور پوری قوم کے گناہوں کی معافی مانگنی ہے نا تو ایک بچڑا ذبح کیا جائے گا۔ قبیلے کے سردار کی گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو وہ بکرا ذبح کرے گا۔ عام لوگ اگر معافی مانگنا چاہتے تو وہ بکری ذبح کریں گے۔ غریب لوگ قربانی کرنا چاہے معافی مانگنا چاہے تو 2 قمریاں یا 2 کبوتر ذبح کریں گے۔ اگر نہایت غریب بندہ ہے جہدے کول اتنی بھی گنجائش نہیں ہے تو وہ 1 کلو میدا جو ہے نا وہ دے دے گا، گناہ کی معافی ہو جائے گی۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ گناہوں کی معافی کے لیے جو ہے نا قربانی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے نا لال بچیا کی بحث چلی تھی کہ انہوں نے قربانی کرنی یہودیوں نے ہیکل میں، لال سرخ بچڑی کی، وہ اصل میں یہ خطا کی قربانی ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ سرخ بچیا کی جب قربانی دی جائے گی نا وہ پوری قوم کا گناہ معاف ہو جائے گا، اور جب پوری قوم کا گناہ معاف ہو جائے گا نا تو پھر خدا اپنے مسیح کو بھیج دے گا جو ہمیں دنیا پر حکومت لے کر دے گا۔ یہ اصل میں اس مسیح کے آنے کی تیاری کر رہے تھے، تو انہوں نے پریکٹس کے طور پر جو ہے نا وہ بکرے وغیرہ لے کر گئے، مسلمانوں نے نہیں قربانی کرنے دی، لال بچیا کو نہیں لے کر گئے، کیونکہ اگر اس کے اوپر سایہ پڑ جاتا کسی غیر یہودی کا یا ہاتھ لگ جاتا تو وہ بے عیب دار ہو جانی تھی، وہ قربانی کے قابل نہیں سی رہنا۔ اس لیے وہ انہوں نے پریکٹس پہلے کرنے کی کوشش کی، مسلمان سانو جان دیں دینے کہ نہیں جانتے، نہیں جانے دیا، بڑا رفڑ پڑا تھا۔ تو یہ تقریباً یہ یعنی 3-4 ہزار سالوں میں جو ان کی تاریخ ہے یہودیوں کی 3-4 ہزار سالہ، اس کے اندر یہ دوسری یا تیسری مرتبہ ان کو جو ہے نا یہ اس طرح کی بچیا ملی ہے، سرخ خاص رنگ کی جو بچیا۔ یہ نا جو ہے نا یوم کفارہ یعنی تشری کی 10 تاریخ، اس دن بھی یہ قربانی کرتے ہیں، وہ یہ والی خطا کی قربانی، اس دن 2 بکرے کرتے ہیں۔ یہ ایک بکرا بیابان میں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ہمارے گناہ لے کر نا بیابان کے اندر چلا، اور ایک بکرا جو ہے نا وہ ذبح کر دیتے ہیں۔
اس دن بھی یہ قربانی کرتے ہیں، وہ خطا کی قربانی ہوتی ہے۔ پانچویں قربانی ان کے اندر ہوتی ہے جرم کی قربانی، یعنی ایک بندے نے کسی کی چوری کی، پکڑا گیا، اب وہ مال بھی دے گا واپس، 20% جرمانہ بھی دے گا، اور اپنے گناہ کی معافی کے لیے وہ قربانی بھی کرے گا۔ اگر قربانی نہیں کرے گا تو پھر اس کے پیسے جمع کروا دے ہیکل میں، یہ اس کو کہتے ہیں جرم کی قربانی۔ یہودیوں کے اندر نماز کا تصور بھی ہے، ان کی 3 نمازیں ہیں۔ فجر کے وقت اس کو کہتے ہیں شماریت، عند الفجر، شماریت پہلی نماز ہے عند الفجر، اس کو کہتے ہیں شماریت۔ دوسری نماز ہے صلاۃ القیلولہ، صلاۃ القیلولہ، اس کو صلاۃ القیلولہ کہتے ہیں، یعنی دوپہر کے وقت، نصف النہار کے وقت۔ تیسری ہے غروبیت، عند المساء، یعنی شام کے وقت، اس کا نام ہے انہوں نے رکھا ہے غروبیت، شام کی نماز۔ 3 نمازوں کا تصور ہے۔ ان کے اندر جو نماز کی کیفیت ہے نا، جو عام یہودی، عبرانی یہودی، ان کے اندر رکوع سجدے والی نماز نہیں ہے، یہ صرف جو ہے نا وضو کا بھی تصور نہیں ہے، یہ ان کا نا مخصوص ایک رومال ہوتا ہے، اس کو تالیت کہتے ہیں، تالیت، وہ کندھے پر ڈالتے ہیں، صدل کندھے پر ڈالتے ہیں جو لٹکا ہوتا ہے، وہ مخصوص ان کا رومال ہوتا ہے، دعائیں پڑھتے ہیں، نماز ان کی ہو جاتی ہے۔ یہ جو عام عبرانی یہودی ہے، جو ظالم لوگ ہیں نا اس وقت مسلمانوں پر ظلم کرنے والے، ایک ان کا فرقہ ہے جو یہاں فلسطین کے اندر ہی موجود ہے، اس کو کہتے ہیں سامری فرقہ، سامری یہودی۔ وہ جو نماز پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر رکوع سجدے کا تصور ہے۔ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کی نماز کے اندر جو ہے نا رکوع سجدہ تھا۔ حضرت مریم کو کیا حکم ہوا ہے؟ وسجدی ورکائی، وسجدی ورکائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نماز کے اندر رکوع سجدہ تھا، لیکن جو موجودہ یہودی ہیں، عبرانی یہودی، ان کی نماز کے اندر رکوع سجدہ نہیں ہے، وہ صرف دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو تلیت ہے وہ ضرور ڈالتے ہیں، وہ جو چادر ہوتی ہے ان کی خاص۔ اناج کی ایک سوختنی قربانی تھی، ایک نظر کی قربانی تھی، اسی کا نام اناج کی قربانی ہے، نظر کی قربانی۔ سوختنی قربانی رہ گئی ہوگی آپ، سوختنی، سوختن کا معنی ہوتا ہے جلانا، جلانے والی قربانی، سوختنی قربانی۔